अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया पर बैठे नून लीगी सहाफ़ियों को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि खान तो अडयाला जेल से बाहर नहीं आ रहे। आपको यही लगेगा कि खान को किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं करवाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि खान के सामने बहुत बड़ा सरेंडर किया गया है। चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत चल रही है, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, तो पिछले चंद घंटों में इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खान के तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं। अगले 6 दिन यानी 10 जनवरी तक इमरान खान की रिहाई का एक बड़ा दावा किया जा रहा है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इमरान खान के साथ खुफिया मुज़ाकरात पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और अब हर गुजरते दिन के साथ इन खुफिया मुज़ाकरात में फैसला कुन पेशरफ्त होती जा रही है। एक वो मुज़ाकरात हैं जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ कर रही है, लेकिन जो असल मुज़ाकरात हैं, जो नतीजा खेज़ हैं, वो मुज़ाकरात इमरान खान और बुशरा बीबी के पिछले कई दिनों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं। कल तक उन खुफिया मुज़ाकरात में यहाँ तक पेशरफ्त हुई कि खान को यह ऑफ़र करवाई गई कि हम आपको बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, आप सिर्फ इस निज़ाम को अगले 6 महीने चलने दें। अगले 6 महीने की गारंटी खान से मांगी जा रही थी कि अगले 6 माह तक इस निज़ाम को सहारा दे दीजिए, उसके बाद हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, इसके बाद आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। ये कल तक की पेशरफ्त थी। लेकिन अब चूंकि इन खुफिया मुज़ाकरात में रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत हो रही है, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो पिछले चंद घंटों में इन खुफिया मुज़ाकरात में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि खान के तमाम तर मुज़ाकरात तस्लीम किए गए हैं। इसकी तफसील मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि वो मुज़ाकरात जो बराए नाम हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात के अंदर भी हुकूमत ने हार मान ली है। हुकूमत ने खुद ये तस्लीम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें सज्जी दिखाकर खब्बी मारी है। कल नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज हुकूमत को बताए बगैर, यानी उनसे छुपा कर खान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर खान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। इसी वजह से शहर इक़्तिदार में एक गैर मामूली हलचल है। इसी वजह से हुकूमती हलकों में एक बेचैनी है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट वाकई खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात तो नहीं कर रही। और फिर सबसे बड़ी खबर साहबजादा हामिद रजा ने दी, जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह भी हैं। उन्होंने कहा कि जब हम 4 लोग पीटीआई के हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने बैठे थे, तो गंडापुर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से, ये पहली वाली मीटिंग का वो कह रहे हैं कि जब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से ये पूछा कि क्या आपके भी कोई मुतालबात हैं, क्या आप भी पीटीआई से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने तमाम तर मुतालबात हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने पिछले इजलास में रख दिए थे, और वो वही मुतालबात हैं जो खान ने किए थे, यानी तमाम तर सियासी कैदियों की रिहाई, पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई, हमारा मैंडेट वापस किया जाए और पीटीआई को सियासी स्पेस दी जाए, अदालतों से इंटरफेरेंस ख़त्म की जाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए। यानी वो एक लंबी फहरिस्त हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सामने पीटीआई ने रखी। हैरान कुन बात यह है कि साहबजादा हामिद रजा इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब हुकूमत से पूछा गया कि क्या कोई आपका भी मुतालबा है पीटीआई से, तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। यानी ये बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि हुकूमत को खुद इस बात का पता है कि ये जो मुज़ाकरात हम पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के साथ कर रहे हैं ये बेमाने हैं, इनका नतीजा निकले ना निकले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ टीवी को दिखाने के लिए, ये तो लोगों को दिखाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। असल मुज़ाकरात इमरान खान बुशरा बीबी के जरिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी और जगह पर कर रहे हैं। असल मुज़ाकरात जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त हो रही है, जहां हर गुजरते पल के साथ बड़ी खबरें आ रही हैं, वो मुज़ाकरात हुकूमत को बताए बगैर हो रहे हैं। नजम सेठी की खबर भी दुरुस्त हो गई और वो शहबाज शरीफ को पिछले कई दिनों से जो वसवसे आ रहे थे वो वसवसे भी दुरुस्त साबित हुए कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ वही किया जो नून लीग के साथ माजी में होता आया है। अब खबर यह है कि वो खुफिया मुज़ाकरात जहां पर कल तक की अपडेट थी कि खान को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार थी, इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के जिन लोगों को खान के पास पैगाम देकर भेजा, उन लोगों ने खान को कहा कि आपको बनी गाला शिफ्ट करने का कहा जा रहा है,
کہ پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کرے، اور وہ درخواست یہ ہو کہ ہم خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پر آپ کو یہ اجازت دے دے گی، آپ خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ لے کر چلے جائیں۔ اب جن پی ٹی آئی کے لوگوں نے صحافیوں کو یہ خبر بتائی ہے، ان لوگوں کے مطابق جب ہم اڈیالہ میں خان کے سیل میں داخل ہوئے، ہم نے جب خان کو یہ آفر بتائی تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم اس آفر کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ کو بنی گالہ نہیں جانا چاہیے۔ یعنی خان کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ آفر لے کر آئے تو ہم کہیں چاہتے ہیں کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں۔ خان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ تجویز تو دے رہے ہیں کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں۔ خان کو کہا گیا کہ صرف مطالبہ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، اس نظام کو صرف بے شک گرا دیں، حکومت کو بے شک گھر بھیج دیں، جس طرح مرضی سیاسی جدوجہد کریں، جس قسم کا مرضی اپوزیشن کا کردار ادا کریں، نہ تو اسٹیبلشمنٹ عدالتی معاملات میں انٹرفیئرنس کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو بچانے کے لیے کوئی کام کرے گی۔ یہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے۔ میں تو پچھلے کئی دنوں سے آپ سے یہ بار بار گزارش کر رہا تھا کہ پس پردہ اس ٹائم بہت کچھ چل رہا ہے، آپ صرف پچھلے 12 سے 16 گھنٹوں کے اندر اگر ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں، آپ ڈاٹ کنیکٹ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری خبریں کتنی سچی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹائم اسلام آباد میں غیر معمولی ہلچل ہے، اس ٹائم بین الاقوامی سطح سے خاص طور پر امریکہ سے آنے والے پریشر کے بعد اسلام آباد سے لے کر پنڈی تک لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ بے شک اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان صحافی یہ خبریں چلا رہے تھے کہ خان کو تو کوئی آفر نہیں کروائی گئی، یعنی حسن ایوب، منیب فاروق، طلعت حسین، نصر اللہ ملک، یہ 4-5 صحافی ہیں جنہوں نے کل رات ایک ہی وقت میں جس طرح کے ٹویٹ کیے، کیونکہ وہ پیغامات واٹس ایپ کے ذریعے آئے تھے اور وہ سیکیورٹی ذرائع سے انہوں نے یہ خبر چلائی کہ خان کو تو کوئی آفر نہیں کروائی گئی کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ اب ٹویٹس کرنے والے صحافیوں کو بندہ یہ پوچھے کہ جن سیکیورٹی ذرائع کا نام استعمال کر کے تمام صحافی ایک ہی وقت میں یہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، کہ خان نے کبھی یہ نام لیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ آفر کرائی ہے کہ ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں؟ کیا خان نے یہ کہا کہ مجھے فلاں ادارے کے فلاں شخص نے کہا کہ ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں؟ مطلب یہ کہ چور کی داڑھی میں تنکا، خان کا تیر بالکل نشانے پر لگا، اور اب خان کو کیونکہ آفرز کروائی جا رہی ہیں، خان ان آفرز کو قبول کرتے نہیں ہیں، خان مانتے نہیں ہیں، اور جب عمران خان انکار کر دیتے ہیں تو پھر سیکیورٹی ذرائع کا نام استعمال کر کے کچھ صحافیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ صحافی ٹویٹس کرنا چاہتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے کہ آج جو خان کو آفر کروائی گئی ہے، جو تازہ ترین خفیہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے خان کو یہ پیغام دیا کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، لیکن آپ اس کے لیے آپ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیں۔ آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، گرا دیں، نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں، لپیٹ دیں، ہم کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ اداروں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایک تو آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، اور دوسرا اداروں کے خلاف کم از کم اگلے 4-5 مہینے کوئی سخت زبان استعمال نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز ایک وقت میں تقریباً 9-10 مہینے خاموش رہی تھی، یعنی مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہا تھا، انہوں نے کوئی سیاسی پوسٹ نہیں کی تھی۔ یہ غالباً 2022 کی بات ہے جب پی ڈی ایم حکومت آئی تھی، اور اس ٹائم پر مریم نواز سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، اور مریم نواز نے وہ آسان رستہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو اب جب یہ آفر کروائی گئی کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں، صرف 4-5 ماہ خاموش رہیں، سیاسی بیانات آپ جو مرضی دیں، جس طرح کی مرضی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، لیکن آپ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خان کے تمام تر مطالبات مان لیے گئے، اس کے باوجود خان نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی قسم کی درخواست نہیں دوں گا۔ اگر ہائی کورٹ نے مجھے 190 ملین پاؤنڈ میں بری کرنا ہے تو اس کے بعد میں آٹومیٹیکلی رہا ہو جاؤں گا اور پھر میں بنی گالہ چلا جاؤں گا، اس کے بعد جو مرضی میرا دل کرے گا میں کروں گا۔ یعنی اس ٹائم اس نظام کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ خان کو اڈیالہ جیل سے کیسے نکالا جائے۔ 5 اگست 2023 سے پہلے یہ نظام چاہتا تھا کہ خان کو کسی طرح سے جیل میں ڈالا جائے، بار بار ضمان پر چڑھائی ہوتی رہی، اور اب قدرت کا نظام دیکھیں، آپ چیزوں کو بدلتا دیکھیں، ٹیبلز کو ٹرن ہوتا دیکھیں کہ 1.5 سال بعد وہی نظام جو 1.5 سال پہلے خان کو گرفتار کرنے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے چڑھائی کر رہا تھا ضمان پر، وہی نظام چاہتا ہے کہ خان کو کسی طریقے سے
اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل کیا جائے، کیونکہ بین الاقوامی پریشر بہت زیادہ ہے، خان بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، کسی صورت ڈیل نہیں کر رہا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کو 8 فروری سے ہی آفرز کروائی جا رہی ہیں، لیکن 5 نومبر کے بعد تو باقاعدہ منت ترلوں پر بات آ گئی ہے، اور اس وقت عمران خان وننگ پوزیشن پر بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان کی رہائی کا بہت بڑا دعویٰ اسلام آباد کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں کیا جا رہا ہے۔ کچھ صحافیوں نے باقاعدہ 9 اور 10 جنوری لکھ کر ٹویٹس کیے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا امریکن جرنلسٹ کی ایک خبر میں نے 2 دن پہلے ویلاگ میں بتائی تھی، جس امریکن خاتون جرنلسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان 10 جنوری کو رہا ہو جائیں گے۔ اس لیے اگلا پورا ہفتہ انتہائی ہنگامہ خیز ہے، اور کوئی بہت بڑی خبر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آ سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔